اس جگہ سے ڈنکی لگائی جاتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین جگہ ہے جو کہ 160 کلومیٹر لمبی اور 50 کلومیٹر چوڑی ہے۔ دونوں طرف سمندر، بیچ میں گھنا جنگل، زہریلے سانپ، بچھو اور ایسے کیڑے جن کے ایک ڈنگ سے آپ چند سیکنڈ میں مر سکتے ہیں۔ پہاڑ، ہر دن بارش اور بارش سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ۔ اس پورے ایریا میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہاں نہ تو کوئی روڈ ہے اور نہ ہی کوئی کنسٹرکشن، اور یہاں سے پیدل گزرنے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے۔ مگر ایسا کیا ہے کئی لوگوں کی جان جانے کے باوجود بھی یہاں سے پیدل گزرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ 2021 میں 1,30,000، 2022 میں 2,50,000 اور 2023 کے سپتمبر تک 3,60,000 لوگ یہاں سے گزرنے کی ٹرائی کر چکے ہیں، جن میں سے اکثر مر بھی گئے ہیں اور بعض نے یہ جگہ کراس کر بھی لی ہے۔ اصل میں اس جگہ کا نام ڈیرین گیپ ہے اور یہ دو ملکوں کولمبیا اور پاناما کے درمیان میں موجود ہے۔ پاناما سے آگے سینٹرل امریکہ، میکسیکو اور پھر USA موجود ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ کولمبیا اور اس کے ساتھ وینزویلا، ہیٹی، افریقہ اور ایشیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے بہتر روزگار اور بہتر زندگی کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر غیر قانونی طور پر امریکہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر وہ امریکہ کے ویزے کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر پاتے، اسی لیے وہ غیر قانونی طریقہ جس کو ڈنکی کہا جاتا ہے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایجنٹ کو پیسے دے کر اپنے ملک سے کولمبیا پہنچتے ہیں اور وہاں سے اس جنگل سے گزرتے ہوئے پاناما اور پھر میکسیکو سے ہوتے ہوئے امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ ڈنکی لگانے والے باقی جگہوں سے مشکل سے گزرتے ہوئے جب یہاں پہنچتے ہیں تو اس موت کے جنگل سے گزرنا اور بھی زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس 160 کلومیٹر لمبے جنگل کو پیدل کراس کرنے میں تقریباً 10 سے 15 دن لگتے ہیں، اور جنگل بھی ایسا کہ جس میں زہریلے سانپ، بچھو، کیڑے، مچھر اور پھر اوپر سے بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ اب آپ تصور کریں کہ یہاں سے گزرنے یا پھر یہاں رات گزارنے والے لوگوں کی حالت کیسی ہوگی کہ آپ کو نہ تو فرسٹ ایڈ دستیاب ہے، نہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ درختوں کے پتے اور گندا پانی پی کر گزارا کرتے ہیں۔ موت کا خطرہ ہر وقت ان کے سر پر لٹک رہا ہوتا ہے، مگر مجبوراً اپنی بھوک مٹانے اور بہتر زندگی یا اپنے گھر والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور ہر سال یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہاں نہ تو کوئی سڑک ہے اور نہ کوئی آبادی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا کوئی بنانا نہیں چاہتا یا بن نہیں سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو کوئی بنانا چاہتا ہے اور نہ ہی یہاں بن سکتا ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے یہاں پر روڈ بنانے کا سوچا ہی نہیں، بلکہ 1970 میں یہاں روڈ بنانے کا منصوبہ بنایا بھی گیا، لیکن انوائرمنٹلسٹ کی جانب سے اس پروجیکٹ کو رکوا دیا گیا، کیونکہ یہاں روڈ بنانے کے لیے جنگل کا کچھ حصہ کاٹنا پڑنا تھا، جس سے ماحول پر برا اثر پڑتا۔ یہاں تقریباً سارا سال بارش ہی ہوتی رہتی ہے، جس سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ عام ہے، اور دھوپ بھی نہیں نکلتی، تو یہاں سڑک بنانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں زہریلے سانپ اور کیڑے مکوڑے بہت ہیں جو چند سیکنڈ میں انسان کی جان لے سکتے ہیں، اور اس سب کو اگر ہم کور کر بھی لیں تو بھی ایک اور وجہ یہ ہے کہ کولمبیا اپنے ڈرگز کی وجہ سے دنیا میں بدنام ہے۔ اگر یہاں روڈ بن بھی گئی تو اگلا خطرہ یہ ہے کہ ان ڈرگز کو سمگل کر کے پھر اس راستے کے ذریعے سے پاناما اور میکسیکو سے ہوتی ہوئی USA تک پہنچ جائیں گی، جو کہ USA نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ کولمبیا کی امریکہ کے ساتھ کچھ خاص نہیں بنتی، مگر امریکہ کی پاناما کے ساتھ کافی بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پاناما کولمبیا کا ہی حصہ تھا، مگر اس ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا پاناما پر ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، جس وجہ سے پاناما کے لوگوں نے اپنے لیے ایک الگ کنٹری کی تحریک شروع کر دی، جس میں امریکہ نے پاناما کا ساتھ دیا، کیونکہ امریکہ کو اپنی ٹریڈ کے لیے پہلے بہت لمبا سفر سمندر میں ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے کرنا پڑتا تھا، مگر پاناما کے ساتھ دینے سے اس کو پاناما کینال سے ایک شارٹ کٹ راستہ دوسری طرف پہنچنے کے لیے مل سکتا تھا۔
تو اس نے اپنے فائدے کے لیے پاناما کا ساتھ دیا اور آخر کار پاناما الگ کنٹری بن گیا، اور پھر پاناما نے امریکہ کو اس کینال سے راستہ بھی دے دیا، اور آج کی ڈیٹ میں اس راستے سے امریکہ اور دنیا کے کافی سارے دیگر ممالک اپنی ٹریڈ کے لیے یہی راستہ چنتے ہیں، اور یہ ان کے لیے آسان بھی ہے اور شارٹ کٹ بھی۔